اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 کی تفسیر سے شروع کریں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم صادقين۔ آدم کی پہلی فضیلت علم ظاہر فرمائی۔ اب یہ دوسرا شرف ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف آداب بجا لانا یا تابع ہونا نہیں تھا، بلکہ زمین پہ پیشانی رکھنا تھا، کیونکہ سجدے کا حقیقی معنی یہی ہے کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے، جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو پہلی امت میں جائز تھا، ہماری امت میں حرام ہے۔ جیسا کہ بعض پہلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا، اب حرام ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں شام گیا تو میں نے انہیں دیکھا وہ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا تو وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ابن ماجہ النکاح باب الحق الازواج علی مگر افسوس کہ جاہل صوفی اور عوام جو پیروں کے پاس حاضری دیتے ہیں تو انہیں سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی اس پر خاموش رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں سے تھا۔ الکہف کی 50ویں آیت میں ہے کہ یہاں فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا یا یہ کہ اسے حکم ہی نہ تھا، بلکہ یہاں بات مختصر بیان ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو خاص طور پر سجدے کا حکم دیا تھا۔ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک۔ سورۃ الاعراف کی 12ویں آیت میں ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ کہ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا کبر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ اس کے علاوہ سورۃ آیت نمبر 34 میں وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت کا بیان ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد انہیں جنت کی سکونت عطا فرمائی۔ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ حوا اس وقت پیدا ہو چکی تھی۔ ان کی پیدائش کے متعلق تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 169۔ یہ کون سا درخت تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی ضرورت ہوتی یا اس سے کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا۔ بعض مفسرین نے گندم اور انگور یا انجیر وغیرہ کا نام لیا ہے، مگر یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔
اس زراعت کے کھانے سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ اسے شریعت کا قاعدہ اور سچ ذرائع ثابت ہوتا ہے، یعنی جو چیز حرام کا ذریعہ بنتی ہے اسے بچنا بھی ضروری ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں کہ اس زنا کے قریب مت جاؤ، حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات یعنی شبہ والی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بے شک حلال بالکل ظاہر ہے اور بے شک حرام بالکل ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، تو جو شخص شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو پوری طرح بچا لے گا۔ جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا، جیسے وہ چرواہا جو ممنوع چراگاہ میں جانور چراتا ہے اور قریب ہے کہ اس کے اندر چرانے لگے۔ یاد رکھو کہ ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گالی سے بچانے کے لیے معبود ان باطل کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میں انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔